اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہماری کلاس نمبر 220 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 94 سے لے کر 111 تک آن ورڈز اینڈ تک کی آیات کا ترجمہ۔ آج ہم سورۃ بنی اسرائیل کا اختتام کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءہم الہدی، اور لوگوں کو نہیں روکا ایمان لانے سے بعد اس کے کہ ان کے پاس ہدایت آ گئی، مگر اس بات نے الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا، مگر یہ کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو رسول بنا دیا۔ قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، اور اے نبی ان سے فرماؤ کہ اگر زمین میں فرشتے آباد ہوتے اور وہ اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ضرور بالضرور ہم آسمان سے فرشتے کو رسول بنا کر نازل کرتے۔ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم فرماؤ کہ اللہ ہی کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں سے خبردار بھی ہے اور انہیں دیکھ بھی رہا ہے۔ ومن یہد اللہ فہو المہتد، اور جسے اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت پر ہوگا۔ ومن یضلل فلن تجد لہم اولیاء من دونی، اور جسے اللہ ہی گمراہ کر دے تو اس کے حق میں اس کے سوا اور کوئی حمایتی نہ تم پاؤ گے۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، اور ان لوگوں کو ہم قیامت کے دن اپنے چہرے کے بل اٹھائیں گے۔ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، وہ اس حال میں ہوں گے کہ وہ بہرے ہوں گے، گونگے ہوں گے اور اندھے ہوں گے۔ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ ہوگا جہنم۔ کلما خبت زدناہم سعیرا، اور وہ جہنم کی آگ ایسی ہوگی کہ وہ اگر کبھی بجھنا بھی چاہے، بجھنا شروع ہو جائے اور اس میں کمی آ جائے تو ہم اسے مزید بھڑکا دیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا، یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ہماری آیات کا انکار کیا۔ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، چورا چورا ہو جائیں گے۔ أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، تو کیا سچ مچ ہمیں ضرور ایک نئی زندگی کے ساتھ تخلیق کیا جائے گا، ایک نئی زندگی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ اللہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، قادر علی ان یخلق مثلہم، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ اس کی مثل دوبارہ تخلیق کر دے، دوبارہ پیدا کر لے۔ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا، اور وہی اللہ ہے جس نے ان کے لیے موت کا وقت مقرر کیا ہے، دنیا میں ایک خاص مدت کے لیے برتنے کے لیے دیا ہے۔ لا ریب فیہ، جس کے بارے میں کوئی شک نہیں۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، تو ظالم لوگوں کی سرکشی میں ہی اضافہ ہوتا ہے۔ قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرماؤ کہ بالفرض اگر تم لوگ مالک ہوتے میرے رب کے خزانوں کے، اِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خشیۃ الانفاق، تو تم اس ڈر سے خرچ کرنے سے رک جاتے کہ کہیں یہ خزانے ختم نہ ہو جائیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اور انسان قدرتی طور پر بڑا کنجوس واقع ہوا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ،
اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 روشن نشانیاں دیں، 9 معجزات دیے۔ فَاسْأَلْ بَنِي اسرائیل، تو تم بنی اسرائیل سے پوچھ لو ان 9 نشانیوں کے بارے میں۔ اِذْ جَاءَهُمْ، کہ جب نشانیاں ان کے پاس آئیں، فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا، تو اس کے مقابلے پر جب فرعون تھا تو اس نے کہا اے موسیٰ میرا تو یہی خیال ہے کہ تم پر جادو ہوا ہے۔ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض، تو اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا فرعون سے کہ تو خوب جانتا ہے کہ اسے تو نازل نہیں کیا ان نشانیوں کو مگر اس نے جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ بصائر، اور یہ جو نشانیاں ہیں یہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَسْبُورًا، تو موسیٰ علیہ السلام نے جواباً کہا کہ مجھے تو یہی گمان ہے تیرے بارے میں کہ اے فرعون تجھے تو ہلاک کر دیا جائے گا۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، تو فرعون نے ارادہ کیا کہ انہیں زمین سے نکال دے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے غرق کر دیا اور اس کے ساتھ جتنے اس کے ساتھ لوگ تھے ان سب کو سمندر میں ڈبو دیا۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي اسرائیل، اور پھر فرعون کے غرق ہونے کے بعد ہم نے اسرائیل کے لیے فرمایا اسکنوا الارض، کہ زمین پر بسو رہو۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو ہم تمہیں لپیٹ کر واپس لے آئیں گے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور ہم نے قرآن کو نازل کیا حق کے ساتھ اور یہ بمقصد اترا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ انسانیت کی ہدایت کے لیے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر خوشخبری دیتا ہوا اور ڈر سناتا ہوا۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور قرآن ہم نے الگ الگ کر کے ٹکڑیوں میں اتارا تاکہ آپ لوگوں پر اس کی تلاوت کریں، اور اس کو ہم نے بتدریج ٹھہر ٹھہر کر نازل کیا، کس لیے؟ تاکہ لوگ اس کو سمجھ سکیں۔ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم فرماؤ کہ تم چاہو تو اس پر ایمان لاؤ چاہو تو نہ لاؤ۔ ان الذین اوتوا العلم من قبل، بے شک وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا اس سے پہلے، اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، جب ان پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، تو وہ بے اختیار کہہ اٹھتے ہیں سبحان ربنا، پاک ہے ہمارا رب، ان کان وعد ربنا لمفعولا، بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہونا ہی تھا۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور وہ ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں اور روتے ہوئے، اور ان کے دل کی جو خشیت ہے اللہ کی طرف جھکنا ہے اس میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم فرماؤ کہ چاہو تو اس خدا کو اللہ کہہ کر پکارو چاہو تو الرحمن کہہ کر پکارو۔ ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، تم جو بھی کہہ کر پکارتے ہو سب اچھے نام اسی کے لیے ہیں۔ ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا، اور اپنی نماز بہت زیادہ بلند آواز سے بھی نہ پڑھو اور نہ بہت زیادہ آہستہ آواز میں پڑھا کرو، بلکہ ان کے درمیان کا جو راستہ ہے وہ اختیار کرو۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں عرض کرو اللہ کے حضور کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے لیے کوئی بچہ اختیار نہیں کیا اور اس بادشاہت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ،
اور نہ کوئی اس کا حمایتی ہے بسبب اس کے کہ اس کے اندر کوئی کمزوری موجود ہے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اسی کی بڑائی بولو اور اسی کی بلندی کا ذکر کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کل انشاءاللہ العزیز ہم اگلی صورت کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں حق بات کو راسخ فرمائے اور کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے اس کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین، آمین۔ السلام علیکم۔